عظمتوں پر ہمیں تو بھائی دین مفت میں مل گیا، ہمیں تو دین مفت میں مل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دور خلافت حضرت خباب بن ارت صحابی بیٹھے تو ان کی پشت سے ایک کپڑا تھوڑا سا ایک طرف ہو گیا تو داغ لگے ہوئے تھے ادھر۔ آپ نے فرمایا خباب یہ داغ کیسے لگے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے نا، ہمارے ساتھ جو سلوک کافروں نے کیا، لوہا گرم کر کے کلمہ پڑھنے کی پاداش میں میرے جسم کو داغا گیا۔ انہوں نے کہا سر کے بال بھی نہیں تھے، ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا ذرا پشت سے کپڑا تو ہٹایا، جو ہی پشت سے کپڑا ہٹایا سارے داغ ہی داغ تھے۔ ہمارے ساتھ تو یہ سلوک ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب کی غلامی میں تو عشق کے راستے میں، دین کے راستے میں امتحان کیسے آتے ہیں؟ ہمیں تو دین مفت میں مل گیا، مرضی ہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، سب کچھ ہر شے موجود ہے۔ وہاں تو کھانے کے لیے بھی ایک ایک دانہ کھجور کا، کئی کئی دنوں کے فاقے بھی، لباس بھی پورا نہیں، لیکن دین کے اندر کیسے تھے وفادار، اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ وفا کیسی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار روئے جا رہے ہیں جب یہ حال دیکھا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، تمام سہولتیں موجود ہیں، دنیا وافر مقدار میں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دنیا کی سہولیات ہیں۔ اب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکائیں اور زندگی ایسی گزاریں جو اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوں، اور کن کے طریقے کو، نان مسلم لوگوں کی تہذیب کو اپنائیں اور اپنے آپ کو کہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں۔ اپنے لباس کو دیکھیں، اپنی چال چلن کو دیکھیں، گھر کے ماحول کو دیکھیں، بچوں کے لباس کیسے ہو گئے، بچیوں کے بیٹیوں کے لباس کیسے ہو گئے۔ ایک محدث ہو گزرے ہیں کراچی کے، جب ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ عورتیں کیا ہوں گی، کاسیات آریات، لباس پہنے گی ہوں گی ننگی، فرمانے لگے ہمیں حدیث سمجھ نہیں آ رہی تھی، لباس پہننے کے باوجود ننگی کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے پھر وقت گزرتے 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 حالات ہم نے دیکھے، مختصر لباس، تنگ لباس، باریک لباس، باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹی کا لباس ٹھیک نہیں ہے، اب باپ کی شرم و حیا کہاں گئی غیرت؟ بھائی کے سامنے، اور بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لیکن کنٹرول نہیں کر سکتے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، صحابیات، ان کا لباس، گھر کا ماحول کیسا تھا، وہ کیسی صابرہ شاکرہ تھیں۔ ایک مہمان آتے ہیں حضور علیہ السلام کے، 9 ازواج مطہرات بقید حیات تھیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ آپ نے 9 گھروں سے پتہ کرایا، ایک مہمان کا کوئی کھانا پانی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور کیسی شاکرہ صابرہ۔ اب گھر میں گندم بھی ہر شے موجود ہے، تھوڑی سی کمی ہو جائے ایسی گفتگو ناشکری کی کریں گی، ایسی۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا میں نے دیکھا شب معراج عورتیں جہنم کے اندر زیادہ ہیں۔ آپ نے عورتوں کو تقریر فرمائی، پھر عورتوں نے پوچھا بھی تھا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک تو وجہ یہ ہے کہ تم ناشکری بہت کرتی ہو، ساری زندگی خامد تمہارے ساتھ بھلائی کرے، تھوڑی سی کمی ہو جائے ایسا جملہ بولتی ہو، ایسا جملہ، اس کی سب کچھ محنت پر پانی پھیر دیتی۔ فرمایا صدقہ کیا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو۔ اللہ کے محبوب نے سمجھایا تو 80,000 درہم ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، کسی نے نذرانہ بھیجے، روزے کے ساتھ آپ تھی، آپ نے مغرب سے پہلے پہلے وہ سب فقراء میں تقسیم فرما دیے، سب فقراء میں۔ اور روزہ افطاری کا ٹائم آیا تو کھجور پانی، تو آپ کی شاگردہ جو تھیں آپ کے ساتھ خادمہ، انہوں نے عرض کی کہ کاش 1-2 درہم آج آپ بچا لیتی، گوشت لے لیتی، تو چلو روزہ افطاری کے بعد گوشت۔ فرمایا تم نے مجھے یاد کیوں نہیں دلایا؟ ایسا سخاوت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنگن میں قدم رکھا، زوجہ محترمہ پوچھتی ہیں خیر ہے آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا گھر میں پیسہ اب زیادہ جمع ہو گیا،
تو بیوی نے مشورہ دیا ابھی رات کو اعلان کرا دو، مدینے کے فقراء کو بلاؤ، پیسے ان میں تقسیم کر دو۔ صبح جب حساب لگا 6 لاکھ درہم ایک ہی رات میں مدینے کے فقراء میں تقسیم۔ پہلے حال کیا تھا؟ ایک ایک کھجور کا دانہ، قرآن سے وفا، دین سے وفا، جہاد، پھر اتنا رنگ لگا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عرض کر رہا ہوں۔ آخر میں ایک دو ہیں احادیث مقدسہ، پھر اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے معاشرے کے اندر جو تمہارے امراء ہیں نا وہ ہوں صالح انسان، نیک، واغنیاء، غنی لوگ، مال و دولت والے ہوں، سخی، عشر زکوٰۃ اور لوگوں کی مدد کرنے والے سخی ہوں گے، وامورکم شورا بینکم، اور جو تمہارے معاملات ہیں آپس میں مشورے کے ساتھ طے ہوں، تو پھر یقین کرو ظہر الارض خیر لکم بطنہا، پھر تمہارا دنیا میں رہنا مرنے سے بہتر ہے۔ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، اور جب تمہارے سردار ہیں وہ شرارتی بن جائیں، ادھر اس کو لڑا دیا، اس کو لڑا دیا، پھر ڈیروں پر فیصلے بھی خود کر رہے ہیں، اس کو لڑا دیا، اس کو کسی کی چوری کرا دی۔ جب یہ شرارتی بن جائیں گے وڈیرے، اغنیاؤکم بخلا، اور جو مالدار ہیں لاکھوں اربوں روپے ان کے بینکوں میں رکھے ہیں یہ بخیل بن جائیں گے، نہ زکوٰۃ نہ عشر ہے، نہ غریبوں کا خیال ہے، نہ حقداروں کا خیال ہے۔ ایک صاحب نے تو اپنی چارپائی کے نیچے پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے زمین کے نیچے دفن کر کے رکھے ہوئے تھے۔ جب یہ حال ہوگا وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور معاملات سب عورتوں کے ہاتھ میں، جہاں بیٹھ عورت ہے جی وڈیری، فلاں دفتر میں عورت ہے جی، گھر کے اندر عورت کی چلتی ہے، مرد کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عقل کے اعتبار سے افضل کون ہے، عورت یا مرد؟ جس وقت عورتوں کے ہاتھ میں معاملات تو بطن الارض خیر لکم من ظہرہا، پھر مر جانا بہتر ہے۔ اب ادھر یہ ہے کہ موت کی تمنا بھی نہ کرو، ہاں اگر حالات ایسے ہو جائیں یا اللہ اگر میرا دنیا سے جانا میرے لیے بہتر ہے تو پھر بلا لے، یوں ہے، ورنہ موت کی تمنا کے بارے میں بھی۔ تو ایک خاتون ایسے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہی تھی، گر گیا، وزنی تھا، تو اس کی زبان سے نکلا اے اسرائیل آندہ نے میری روح قبض چکر۔ تو ایک آدمی نے ایسے آواز سنی، دور بیٹھا تو وہ جلدی سے آ گیا، میں آ گیا آ کے بڈھیڑا روح قبض کرن ہون تیار آ کے میں سڈے لکڑی چوا چا میں کو لکڑی ڈھائے پین میں دیا ہوں پینترا بھی بدلے سنتے پہ نا۔ تو کبھی کبھی تو لوگ ایسے، تو حالات ایسے، تو آخر میں دو حدیثیں ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسے حالات ہو جائیں گے، یہود و یہ کفار جو ہیں اعداء دین، مثلا یہود و ہنود، یہ جو دین کے دشمن ہیں، یہ کیا کریں گے؟ مسلمانوں پر ایسے بھاگیں گے ان پر حملے کرنے کے لیے، جس طرح دسترخوان پہ کھانے لگے ہوئے نا تو اعلان ہو جائے بھی جلدی پہنچو جی، لوگ دوڑ کے پہنچتے ہیں مسلمانوں کو کھانے کے لیے، ایسے دوڑیں گے۔ عرض کی گئی وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ اس وقت ہم مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، بہت زیادہ مسلمان ہوں گے، تعداد زیادہ، وَلَكِنَّكُمْ غُصَّىٰ کا غصائے سیل، لیکن کھوکھلے ہو جائیں گے، ایمان کھوکھلا، اعتماد اللہ پر نہیں، دین پر اعتماد نہیں، قرآن کی تعلیمات پر اعتماد نہیں ہے، کفار کی تعلیمات پر ہوگا، ڈریں گے، کھوکھلے ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارا روب کافروں کے دل سے نکال دے گا، تم ڈرو گے کافروں سے، کافر تم سے نہیں ڈریں گے۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِ الْوَهْنِ، اور ایک تمہیں بیماری لگے گی مسلمانوں کی، اس بیماری کا نام ہے وہن کی بیماری۔ وہن، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جو پیسے دے گا دشمن دے گا، کافر پیسے دیں گے، یہ تمہیں پیسے دے رہے ہیں، قرضہ دے رہے ہیں، یوں کر دو، فلاں کو جیل میں بند کر دو، فلاں اپنے ملک میں نظام یہ کر دو، فلاں کو ہمارے حوالے کر دو، بس پیسہ چاہیے ہو، پیسہ چاہے جیسا۔ دشمن کے لالچی بن جائیں گے، دشمن دے گا لالچ، وہ پیسے دیں گے اور پھر اپنی مرضی سے فیصلے کروائیں گے۔ نمبر دو، وہن کی بیماری میں کیا ہوگا؟ کراہیت الموت، یہ ڈرپوک بن جائیں گے،
حالانکہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج صبح حضرت علامہ قاری عبدالرؤف صاحب نے درس دیا، سورۃ الروم کا درس چل رہا ہے الحمدللہ ترتیب کے ساتھ سورۃ الروم میں، تو اس کے اندر ہے کہ یہ موت سے ڈرنا، حیات و موت کا مالک کون ہے، زندہ رکھنے والا، اور اگر اللہ کسی کو نہ مارے کوئی مار سکتا ہے؟ جسے خدا رکھے اسے کون کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ پر بھروسہ اور یقین اعتماد یہ کمزور ہو جائے گا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آخر میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تو 6 گناہ ہیں معاشرے میں حالات کیسے ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، جس وقت کھوٹ فراڈ مسلمانوں کے اندر عام ہو جائے گا تو پھر ان کے دلوں کے اندر دشمن کا خوف، ڈریں گے شاید وہ حملہ نہ کر دیں، فلاں ملک ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائیں، بس ان کی ہاں میں ہاں ملا لیں، جیسے تم کہتے ہو وہ نہیں مان رہے۔ ہر مسلمان کے ملک کے اندر جہاں جائیں ظلم و ستم ہو رہا ہے، حالات خراب نہیں ہیں، کن پہ ظلم ہو رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں پر، کلمہ پڑھنے والوں پر۔ ظلم کون کر رہے ہیں؟ کبھی آپس میں مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں۔ نمبر 2 دوسرا گناہ ولا فش الزنا فی قوم الا کثر فیہ الموت، زنا کے اڈے، زنا کاری، بڑے بڑے لوگ کاروبار کرنے والے زنا کے، زنا جب عام ہو جائیں گے تو کثرت سے لوگ مریں گے۔ پہلے 2 مہینے 6 مہینے بیمار رہتے تھے لوگ، پھر جی کہیں اموات موت واقع، اب تو بس جی کل تو دیکھا تھا جی بس کیا، یہ نحوست ایسی پڑ جائے گی۔ نمبر 3 ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہ الرزق، ماپ تول میں کمی کریں گے، دھوکہ فراڈ، تولنا ہی صحیح نہیں ہے، جو چیز دکھائی ہے ریڈی والے نے اٹھائی ہے تو اب اس کو کس نے کہا ہے کہ دھوکہ کر؟ نیچے سے لے کر اوپر تک جہاں دیکھو بھائی دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے۔ باہر بھی ملکوں کے اندر مسلمانوں کی کیا قدر ہے، پاکستانیوں کی، پتہ چل جائے پاکستانی پتہ نہیں وہ لفظ کیا کیا بولتے ہیں، یہ کتنے فراڈی ہیں، کتنے دھوکے باز ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اس لیے ہم زوال کی طرف ہیں۔ تو آخر میں 2 نصیحتیں، ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہ الدم، جب فیصلے صحیح نہیں ہوں گے انصاف کے مطابق تو پھر کیا ہوگا؟ قتل و غارت، خون ریزی ہوگی۔ نمبر 6 آخر میں ولا خاطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو رواہ مالک، اور جو وعدہ کیا وعدے کو نہیں نبھائیں گے، جبکہ قرآن میں وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب تو ماشاءاللہ جو لیڈر ہیں ملک کے وہ وعدہ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، بھی ہمارے سیاسی وعدے ہیں۔ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے بازی کو، فراڈ کو، جب اس کا معنی تو تھا کہ حقوق کی حفاظت کرنا، حقوق کی حفاظت کرنا۔ اب جب بڑے بڑے آدمی ہی وہ وعدہ افائی نہیں کریں گے تو نیچے عوام سے، جس طرح ایک مکان کی چھت ہے، چھت پر اگر پانی پلید ہو، گندا پانی ہو تو پرنالے سے نیچے گرا گیا وہ پاک ہوگا؟ پھر جب اوپر جو بیٹھے ایسے ہیں تو نیچے جو ان کے تابع ہیں وہ کیسے پاک صاف ہوں؟ جب آوے کا آوائی چٹ، ملک ترقی کرے گا، سود عام، شراب نوشی عام، جس ملک میں زنا کاری عام، دھوکہ فراڈ، جس طرح وہ دیکھے ملک کے اندر پچھلے چند سالوں میں جس بڑے لیڈر کو بھی پکڑا تو دیکھا بڑا کرپٹ نکلا، بڑا ظالم نکلا، جہاں بھی اس کا بس چلانا اس نے ایسے لوگوں کو جو خون جہینا تھا وہاں بھی ان کو زخمی کر دیا رشوت کے سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فکر نصیب فرمائے۔ نام اسلام کا، کلمہ نبی کا پڑھا، لیکن کرتوت بہت عجیب ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد یہ زندگی جو برباد ہو رہی ہے نا، اللہ فکر نصیب فرمائے۔ کوٹ دا گھوٹ خواجہ غلام فرید فرمیندے، زائے عمر گزارے او ساری، ریہوں کم دنیا وچ پھتھا، نہ کچھ جوڑی او سمل قبردہ، اجھو رات آئی نی لتھا، تیری ہی بے پرواہی دا نیل معاشر لگ سی پتہ، جے یار فرید قبول نہ کی تو ول کینتے کرے سے متھا، وما علیہ الا البلاغ۔ ایک بار سورت